کچھ دنوں سے علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اچھا بھلا تھا۔ ایک دن ٹی وی پر خبریں لگی ہوئی تھیں اور وہ بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا۔ ہو نہ ہو ٹی وی پر کوئی خبر ایسی آئی ہے جس نے علی کے ذہن پر اثر کیا ہے۔ جاوید صاحب کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی سی تیزی سے آیا تھا۔ انہوں نے فوراً اہلیہ سے اظہار خیال کیا تو وہ بھی یکدم متفق ہو گئیں۔ ہاں واقعی اسی وقت سے وہ پریشان ہے۔ میرے ایک دوست ماہر نفسیات ہیں، خصوصاً بچوں کے مسائل کے ماہر ہیں۔ میرا خیال ہے ان سے بات کروں۔ جاوید صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، علی کے ذہن پر برا اثر نہ پڑے، 7ویں جماعت میں ہے، کافی سمجھدار ہے، دیکھ لیجئے گا۔ جاوید صاحب نے اپنی اہلیہ کی تشویش کو محسوس کر لیا، مگر وہ علی کو اپنے دوست سے ملوانے کے بہانے لے گئے۔ وہ اپنے دوست سے سارا ماحول پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے غیر محسوس طریقے سے اس کے مسئلے پر بات کی اور جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہے، مگر اپنی پریشانی کسی کو بتاتا نہیں۔ ڈاکٹر نے اس صورتحال سے جاوید صاحب کو آگاہ کر دیا اور مشورہ دیا کہ اس کا کوئی دوست ہے تو اس سے مدد لیں۔ علی کا سب سے بہترین دوست سلیم تھا، مگر اس سے کیسے بات کی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے علی کو پریشانی ہو۔ علی اب گم سم رہنے لگا تھا، اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی امی کو غور سے دیکھتا رہتا، وہ اس کی جانب دیکھتی تو وہ دوسری جانب دیکھنے لگتا۔ ایک دن جاوید صاحب اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم شاپ پر لے گئے اور باتوں باتوں میں کہا کہ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بتائے تاکہ اس کی الجھن دور کی جا سکے، مگر اس نے انکار کر دیا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ علی کی امی نے غور کیا تو ایک بات عجیب لگی کہ جب وہ باورچی خانے میں کچھ پکاتی ہے تو علی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈاکٹر صاحب کو بتائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچ کر پچھلے دنوں کی خبریں انٹرنیٹ سے نکال کر سنی، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ علی آج اٹھا تو بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے سے باہر آ گیا ہو۔ آج اس نے بھرپور ناشتہ کیا۔ جاوید صاحب دوڑ لگانے گئے ہوئے تھے، وہ بھی لوٹ آئے۔ تب علی صاحب کو مخاطب کیا، پاپا میں اگر مما کو ایک تحفہ دوں تو آپ انہیں لینے دیں گے؟ جاوید صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ہاں۔ اس کی امی بھی قریب بیٹھ گئی۔ علی اپنی امی کی طرف مڑ کر بولا، اور امی اگر میں کچن میں ایک کھونٹی لگا دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ فوراً بولی، آئیے پہلے کھونٹی لگاتے ہیں۔ علی نے اپنی جیب سے ایک کھونٹی نکالی، پھر ہتھوڑی لینے اسٹور میں چلا گیا۔ جاوید صاحب اور ان کی اہلیہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ لوٹ آیا۔ تینوں اکٹھے ہو کر باورچی خانے میں پہنچے۔ جاوید صاحب نے علی کی بتائی ہوئی جگہ پر کھونٹی لگا دی۔ علی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جاوید صاحب بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے سر ہلایا اور بولا، پہلے میں آپ کو تحفہ دے لوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گیا۔ ایک لفافہ لا کر اپنی امی کو دیا۔ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا دوپٹہ برآمد ہوا۔ وہ ہنس پڑیں کیونکہ دوپٹہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کو میں اوڑھوں، یہ چھوٹا نہیں ہے؟ آخر انہوں نے پوچھ لیا۔ علی مسکرایا اور بولا، آپ اسے ضرور اوڑھیں،
مگر اس وقت جب آپ چولہے کے آگے کام کر رہی ہوں، تب آپ کا بڑا دوپٹہ یا چادر اس کھونٹی پر ٹنگی رہے گی۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ جاوید صاحب نے الجھن امیز انداز میں پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ مما کو کچن میں کبھی آگ لگنے کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ علی نے جذباتی لہجے میں کہا، گھروں میں آگ سے جلنے کے جتنے واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی وجہ یہی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب ایک کھونٹی لگا دی ہے، یہ چھوٹا دوپٹہ وہاں ہر وقت رہے گا۔ جب آپ کھانا بنا رہی ہوں گی تو اپنا دوپٹہ وہاں رکھ کر یہ دوپٹہ اوڑھ لیں گی۔ اب انہیں یاد آیا کہ اس دن ایک عورت کے جل جانے کی خبر ٹی وی پر دکھائی گئی تھی۔ اب علی کا مسئلہ واضح ہو گیا تھا اور اس نے خود ہی اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ آج کے بچے تو ایسے ہی حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ جاوید صاحب نے تعریفی نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بچہ اپنی ماں کو اس سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ نہیں دے سکتا۔ امی نے علی کو گلے لگاتی ہوئے کہا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ جاوید صاحب فخری انداز میں بولے اور پھر تینوں مسکرانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔